اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ. آپ حضرات کے درمیان آج ہم حج کے مسائل کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حج کی روح کی گفتگو کر رہا ہوں. جب بندے کو احرام باندھنے کا حکم ہوتا ہے تو احرام کہاں سے بنا؟ لفظ حرام سے بنا. احرام، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو تو اس سے رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ جب حاجی میرے گھر کی طرف آئیں، اب اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے گھر کی طرف غریب نے بھی آنا ہے، میرے گھر کی طرف ریڑھی والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف صفائی کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف ذمہ داری کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف پڑھانے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف بادشاہ بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف گورنر بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف افسران بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، چودھری بھی آئیں گے. اس لیے رب نے حکم دے دیا کہ جب میرے گھر کے طواف کے لیے آنا ہے، جب تم نے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنا ہے تو رک جاؤ. حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اب تم احرام باندھ لو. یہ جو احرام باندھا یہ صرف حج ادا کرنے کے لیے نہیں باندھا. احرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ پگڑی اتار دی سر سے جس سے کبھی کبھی غرور آتا ہے، اپنے یہ بہترین کپڑے اتار دیے تن سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں روپے میٹر کے آئے ہیں، اپنی یہ قیمتی جوتیاں اتار دی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چودھری چلا ہوا جا رہا ہے. اپنے تن سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے وہ تمام شاہی لباس، وہ تمام پھٹے پرانے کپڑے، ہر طرح کی چیز اتار کے ایک کفن کی لنگی نیچے باندھی، ایک کفن کی چادر اوپر لی، سر سے ننگے، پاؤں میں ہوائی چپل، اور پھر دیوانہ وار اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا، سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیے، ہم نے خوشبو لگانی چھوڑ دی، ہم نے عطر لگانا چھوڑ دیا، ہم دیوانوں کی طرح آ رہے ہیں. یا اللہ کس طرف آ رہے ہیں؟ فرمایا تجھ سے محبت ہے، تیرے رسول سے محبت ہے، اب دنیا چھوڑ دی ہے، اب دیوانے بن کے تیرے طرف آ رہے ہیں. اس احرام کا مطلب ہے یہ سفید چادریں صرف دو سفید چادریں نہیں ہیں. یہ احرام بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، بندے میں انکساری پیدا کرتا ہے، بندے میں ایمانت داری پیدا کرتا ہے، بندے میں وفاداری پیدا کرتا ہے، بندے میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالتا ہے، بندے کو اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل بناتا ہے، بندے کو اپنے رب کے حضور اس بات کا قائل کرتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں آؤ، اب پڑھیں قرآن و حدیث کو اٹھا کے. اور رسول اللہ نے بھی کہا، عمر فاروق نے تو ایک صحابی کو ڈانٹا بڑی زبردست اور فرمایا جب مسجد میں آؤ نا، جب قرآن پڑھنے لگو مسجد میں، امام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے. اور امام بھی کب بولے؟ جب مصلی پہ کھڑا ہو، جب ممبر رسول پر بیٹھا ہو. کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے، اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں زور سے قرآن پڑھیں، مسجد میں آئیں زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، مسجد میں آئیں زور زور سے تسبیحاں کرنے لگے. لیکن آؤ سفر حج کی طرف آؤ، آؤ پھر بیت اللہ کی طرف جانے والوں کو دیکھو. اللہ نے کہا کپڑے اتارو، احرام باندھو، احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا. اب کیا کرنا ہے یا اللہ؟ اپنے بندوں کو کہا اچھا وہ جو عشق دل میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ جو جذبہ دل میں چھپایا ہوا ہے، وہ جو دیوانگی دل میں چھپائی ہے، چلو اب اس کا اظہار کرو. کس طرح اظہار کریں؟ فرمایا زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک اللہم لبیک. نرالی شان ہے میرے رب کی. محلے کی مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں، جامع مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں، حرم مدینہ میں بولنے کی اجازت نہیں. اور لیکن فرمایا جب تو میرے گھر کی طرف آئے گا، جب تو سراپا اپنا لباس اتار کے احرام باندھ کر آئے گا، جب تو اپنے بچوں کو بھول کے، کاروبار کو بھول کے، رزق کے ذرائع کو بھول کے، گھر کو بھول کے، گاؤں کو بھول کے، جب سب دنیا کو چھوڑ کے جب اب تو میری طرف آ رہا ہے تو اب تجھے اجازت ہے دیوانگی سے نعرہ لگاتا لبیک اللہم لبیک کہ میرے رب میں تو اب حاضر ہو گیا ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں.
یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے حاجی کو عطا کیا ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو عطا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دنوں کو حاجیوں کے لیے سہولت کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے ساتھ بڑی نرمی کا، بڑی محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور پھر یہ دعاؤں کے لیے ہی دن بنائے گئے. جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے نا، اس طرح حج کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر حج کی ایک جماعت طے کر دیتے تو بہت سارے بیمار تو وضو کرتے ہوئے رہ جاتے، بہت سارے تو 2-4 قدم پیچھے چھٹ جاتے، کئیوں کی 1 رکعت چھٹ جاتی، کسی کی 2 رکعت چھٹ جاتی. اللہ نے دن طے کر دیے کہ آؤ بس صبح سے شام تک اور پھر رات سے صبح تک مانگو اپنے رب سے کیا چاہتے ہو، مانگو اپنے رب کی حضور. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ دیں گے. اور حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے نا تو حاجی کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور جتنے حاجی حج پر گئے ہوئے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس نعمت سے سرفراز کر دیا ہے. آپ کو جب اللہ لے جائے حج کرنے، کہو آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھا دے. آپ جب جائیں گے نا مکہ اور مدینہ منورہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مکہ ایسی جگہ پر ہے، سنیں یہ بھی کشش کی بات ہے، مکہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی پانی کی جھیل نہیں ہے. مکہ ایسی جگہ پر ہے جہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں. مکہ ایسی جگہ پر ہے جو چاروں طرف ریت ہے. مکہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر ہریالی نہیں اگتی. مکہ ایسی جگہ پر ہے جہاں چاروں طرف ہزاروں کلومیٹر تک بیابان جنگل ہیں اور سنگلاخ چٹانیں ہیں، چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہیں، گرم ہوائیں اور تیز دھوپ ہے، اڑتا ہوا ریت ہے. دیکھو میرے رب کا کمال. اپنا گھر کہاں بنوایا؟ چاہتے تو کسی برف پوش علاقے میں نہ ہوتا، چاہتے تو کسی ٹھنڈی جگہ نہ ہوتا، چاہتے تو کسی سمندر کے کنارے نہ ہوتا، چاہتے تو کسی دریا کے درمیان میں نہ ہوتا، چاہتے تو کسی بہت خوبصورت ملک میں نہ بنایا جاتا. بیت اللہ کو سنگلاخ چٹانوں میں اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ان سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ان سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ بنیاد رکھی اور اس گھر کو اللہ کا گھر کہا. کیوں؟ دنیا کو دکھانا تھا نا. جتنے دنیا کے اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کو بھی دکھانا تھا کہ آؤ اب یہ جو کروڑوں لوگ، اب یہ جو پوری دنیا کے دیوانے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں نا، یہاں کشش کا مرکز کوئی دریا نہیں ہے، یہاں کشش کا مرکز کوئی پہاڑیاں نہیں ہے، یہاں کشش کا مرکز کوئی پڑتی ہوئی برف نہیں ہے، یہاں کشش کا مرکز کوئی ہر مہینے ہونے والی بارشیں نہیں ہیں. فرمایا ان سنگلاخ چٹانوں میں اگر کشش کا کوئی مرکز ہوگا تو صرف میرے رب کا گھر ہوگا. اس کے گھر کی طرف ہی لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی کشش کا مرکز نہیں ہوگا. آپ جب جائیں گے نا تو لوگوں کو بیت اللہ سے، مکے کی چٹانوں سے، وہاں کی ریت سے اس لیے عشق ہے کیونکہ یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ حجر اسود کو ہم چومتے ہیں دیوانوں کی طرح. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پہنچے، حجر اسود کو چوما، ایسے اسے پکڑا اس پتھر کو دونوں طرف سے اور فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں. ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے چوم رکھا ہے. اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی زمین پر جانا کوئی معمولی بات ہے نہیں میاں صاحب، یہ کوئی بات ہی معمولی نہیں ہے.
ایسی بات معمولی نہیں ہے. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ. تو ہم نے تو دیکھا بھی ہمارے والد تو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق رہے. یہ عاشق کیسی باتیں کرتا ہے کہ مدینے جاؤ تو کم وقت لگاؤ. بھی کیا بات ہوگی؟ پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا مدینہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. وہ بڑا ادب والا شہر ہے, بڑے احترام والا شہر ہے, بڑی نزاکت والا شہر ہے, بڑے خلوص والا شہر ہے, بڑی محبت والا شہر ہے, بڑی شرم و حیا والا شہر ہے. اس شہر میں تو ہوٹل میں بیٹھ کے بھی اونچی آواز میں کسی سے مذاق کرنا حرام ہے. محبوب کے جب شہر میں جاؤ, جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہو, کس طرح بندہ چاق و چوبند رہتا ہے. بندہ جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس وقت بندہ, کہ کوئی ادا ایسی نہ ہو جو محبوب کو ناپسند ہو جائے. ایک صاحب نے پوچھا کہ مدینہ منورہ جب چلے جائیں عاشقوں کے سوال ہوتے ہیں, جواب بھی عاشقوں کے ہیں. نہ سوال کرنے والا غلط ہے نہ جواب دینے والا غلط ہے. عاشق نے کسی عاشق سے پوچھا کہ روضہ مبارک پر جب چلے جائیں, جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے ان جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ہونٹوں سے ان جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ تو پھر عاشق نے ہی جواب دیا, کہنے لگا ہاں کیوں بات, کیا بات نہیں ہے, کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے, کیوں نہیں ان ہونٹوں سے ہم رسول اللہ کی جالیوں کو چوم سکتے. لیکن ہاتھ لگانے والا بھی اور ان کو چومنے والا بھی پہلے یہ بات تو طے کر لے, کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں, کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے عطر کی جالیوں کو لگا دیا جائے؟ کیا یہ ہونٹ اس قابل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو ڈھک جائے؟ یہ عشق کی باتیں ہیں. اور حاجی بھائیو یہ عشق کا سفر ہے. آپ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ نے جو تکلیف کا اظہار کیا اس کو بہانہ بنا کے لوگوں نے سیاست شروع کر دی. ارے مدینے کی تو گلیوں میں چلنے والے کتے کے اگر ہم پاؤں چوم لیں تو وہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. اس زمین پر رہ کے بس ایک کام پکڑ لیجئے کہ جب تک اس مقدس سفر میں ہیں صبر سے کام لیجئے, عشق سے کام لیجئے, محبت سے کام لیجئے, اپنی زبان کو گلے اور شکوے سے روک لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کی تکلیفیں, جس نے مدینہ منورہ کی پریشانیوں پر صبر کر لیا, اللہ اس سے راضی ہو جائے.